नेबी साहबा जो कि किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, उनकी बेशुमार कुतुब हैं, यानी 100 से ज़्यादा, और हर मौजू पर उन्होंने यानी तबाज़माई की है। मेरा ख्याल है कोई मौजू नहीं छोड़ा उन्होंने, हर मौजू पर, नात हो, हमद हो, या कोई किसी किस्म का भी मौजू हो, उन्होंने किसी मौजू पर भी यानी तशरीह लबी नहीं छोड़ी, हर मौजू को उन्होंने कवर किया है माशाल्लाह। और मैं उनसे भी उनके ज़ुबान से, उनके हवाले से कुछ सुनना चाहूँगा, और उनका कलाम भी हम उनकी ज़ुबान से सुनना चाहेंगे। और मैं एक शेर इन दोनों बल्कि तीनों हजरात की नज़र करता हूँ। खुद निखरता है जौहरे काबिल, खुद निखरता है जौहरे काबिल, फूल पत्तों में हो निहाकत। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तीनों शख्सियात के लिए ये शेर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। एक शेर मेरी तरफ से आप तीनों के नाम, दो बल्कि पहले एक फिर दूसरा सुनाऊंगा। जी जी। इनके अफकार से महकेगा गुलिस्तान हयात। जी जी माशाल्लाह। इनके अफकार से महकेगा गुलिस्तान हयात, इनके अशार से फैलेगी जहां में खुशबू। बहुत 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 अच्छी तरह, माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर मुशर्रफ साहब के नाम एक शेर कि चिराग इल्म जलाया है हर तरफ तुमने, माशाल्लाह चिराग इल्म जलाया है हर तरफ तुमने, तेरा जनू है जहां भर में रोशनी करना। बड़ी मेहरबानी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे, सलामत रहे शादी को, बहुत सलामत रहे। बहुत और डॉक्टर मुनीर भाई की नजर एक छोटी सी नज़म हो। इरशाद इरशाद। कैसा ऐसा इंसान कि जिसकी आंखों में जिंदगी का सुराग मिलता हो, क्या बात है। वाह। ऐसा इंसान कि जिसके सीने में दिल के बदले वफा धड़कती हो, ऐसा इंसान कि जिसके लफ्जों से सबको चाहत की बात आती हो, वाह क्या बात है। वो जो अपनी खुशी के चंद लम्हे अपने प्यारों में बांट देता है। माशाल्लाह ये वाह भी सच है भुला के जात अपनी सबका कितना ध्यान रखता है। वाह वाह। वाह बाद इतने गमों के बीच जिसकी आंख नम हो न कुछ थकावट हो, ऐसा इंसान सदा सलामत हो। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत खूब, बहुत खूब, ये खराज तहसीन है आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। खूब, बहुत खूब। और जी देवने साहब भी से गुजारिश है कि वो अपना कलाम हमें अदा करें। हाँ कलाम बिल्कुल। और मैं और अपने बारे में और इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। जैसे कि हम सब के इल्म में ही है, सैयद अली तन्हा साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि हम सब लोगों के पास तो वसाइल हैं, और हम अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। हर तरह से अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी मुश्किलात से बचाया हुआ है, लेकिन जिसके पास वसाइल ना हो और उसमें रहते हुए वो जो शख्स काम कर रहा हो, वो दाद के काबिल है। असल में अल्लाह ताला उससे काम ले रहे हैं, और वो बड़ा काम कर रहे हैं। अपनी ज़ात को तो सारे ही लोग आगे लेकर आते हैं और लाना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को लेकर साथ चलना ये एक बहुत बड़ा काम है। और यही वजह है कि मैं अली तन्हा के साथ हमेशा, जब भी जिस वक्त भी उन्होंने मुझे कहा है और मैं उनके साथ खड़ी रही हूँ, अली तन्हा हों या इलियास आतिश भाई हों। इलियास आतिश भाई के भी 3 किताबों पर मैंने तबसरा किया, बात पढ़ा उसको, तो इस कदर मुझे खुशी हुई थी। और मैंने कहा कि इतना उम्दा अशार हैं उनके, और लेकिन बस वही वाली बात है कि चूँकि आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि आपकी ये चीज़ें जो हैं वो लोगों तक पहुंच सकें और लोग इन्हें आपके बारे में जान सकें। तो हमारी कोशिश पूरी यही है कि कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता रहे हमारे शायरों को, अदीबों को, मुसन्निफ़ों को, जो अपने ऐसे लोग जो है जिनकी रसाई नहीं हो पाती बड़े बड़े इदारों तक, बड़े बड़े लोगों तक, वहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँच जाए, और उन लोगों को पता चले कि कहाँ किस जगह बैठे हुए, जहाँ पर ज़िंदगी इतनी मुश्किल है, वहाँ बैठकर लोग जो है वो किस तरह अदब की खिदमत कर रहे हैं और अदब के लिए काम कर रहे हैं। तो मुहब्बाने कलम की बात करें जो अली तन्हा साहब की है,
اور یہاں اہل فکر انٹرنیشنل جو ہمارے الیاس آتش بھائی کی ہے. جی بالکل یہی نام جی اہل فقر. اور یہ بھی اہل ان کی جو فقیری ہے جی بالکل. اس کا اور جو یہ بالکل کمال ہے یہ نام جو ان کے اندر کی فقیری ہے نا یہ نام بھی بہت بڑا اس کی نام ہے کمال یہ. ہے. بالکل یہ بہت بڑا نام ہے اہل فکر انٹرنیشنل ماشاء اللہ. تو یہ جو ہے ماشاء اللہ سے ان دونوں کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کرتا ہے. دیکھیں آپ آج جو ہے پورے عالمی ادب کا ایک حصہ ہیں اور آپ کی ایک پہچان ہے اور آپ کو ساری دنیا جانتی ہے. ماشاء اللہ آپ لوگوں کو متعارف کروا رہے ہیں. بہت اچھا پروگرام آپ کا یہ, اور 3 لوگوں کو مدعو کرنا اور ان کے بارے میں لوگوں کو پوری دنیا کو متعارف کرانا, یہ بھی ایک بڑا اہم بس یہ کارنامہ ہے. سلسلہ آپ کے مشورے سے بھی ہوا تھا. اور جو جب زیادہ لوگ آتے ہیں تو پھر بندہ ایک بات دوسرے چیت کو نہیں ہو صحیح پاتی. سن نہیں پاتا. ہر بندہ اپنی باری کے انتظار میں ہوتا ہے. ڈاکٹر بالکل صاحب آپ بالکل اس بات کو سمجھتے ہیں. بالکل ایسے تو ایسے جب 3 لوگوں کو ہم بلاتے ہیں تو تسلی سے ان کی شخصیت, ان کے خاندانی پس منظر, ان کے حالات و واقعات پہ جی بالکل مفصل روشنی بندہ ڈالتا ہے. ان کے بارے میں خود پوچھتا ہے, کچھ خود بیان کرتا ہے. تو وہ ایک راج تحسین ایک منفرد طرز کا ہوتا ہے. طرز تو ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہے. اور بس میں یہ آپ کو میں بھی اپنی کتابیں کلیات ہیں میری, یہ میں 5 کلیات اپنی آپ کو دکھا رہی ہوں. یہ کلیات میری 2013 میں شائع ہوئی تھی. 2000 صفحات کی یہ کلیات ہے. اور یہ میرا 40 بہت ساری کتابیں ہوں گی یہ ماشاءاللہ. 40 ایک میں تو ہے نا. یہ 40 سال کا کام ہے یہ میرا, جو میں نے 40 سال تک کیا تھا. اور یہ میں نے بس میری یہ خواہش, میری تو صرف یہی خواہش تھی کہ یہ کلیات کسی طرح آ جائے جو میں 40 سال سے کام کر رہی تھی. لیکن وہ رب کریم ہے اور اس نے میرا بہت میرا بس مان رکھا. اور میرے شوہر کا اور میرے والدین کا بہت ہاتھ رہا. میں سن 70 سے بھی پہلے سے جو میں نے بڑے بڑے مشاعرے پڑھے ہیں, ظہین شاہ تاجی کا مشاعرہ, ڈاکٹر یاور عباس کا مشاعرہ, نفیس فریدی صاحب کا مشاعرہ, انہیں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں تقریباً میں اس زمانے میں جب اسکول میں تھی تو وہ مشاعرے پڑھ چکی ہوں, اور طرح مشاعرے اس زمانے میں. اور شاید میرا خیال میں ایک پہلی بچی ہوتی تھی, جو میں بچی ہی تھی اس وقت تو. اور ہر پروگرام میں مجھے صرف اس لیے مدعو کیا جاتا تھا کہ میرے موضوعات بالکل مختلف ہوتے تھے شاعری کے حوالے سے. میں عام شاعری یعنی رومانوی شاعری اگر کرتی بھی تھی تو میں انہیں مشاعروں میں نہیں پڑھتی, آج بھی نہیں پڑھتی, کوشش کرتی ہوں کہ نہ پڑھوں. اور جو میرا کلام ہے وہ ایک خاص موضوعاتی ہوتا ہے, اس حوالے سے بھی پڑھتی ہوں. تو یہ سخن تمام میری آئی 2013 میں. اس میں نے نظم کی 70 اصناف پہ شاعری کی ہے. اور یہ دنیا میں پہلی مرتبہ ایسی کلیات ہے جس میں آپ کو نظم کی 70 اصناف پر شاعری ملے گی. اور ایک نئی شعری صنف ایجاد ہوئی اس میں سوالنے کے نام سے. اور یہ 100 مصری نظم جس کے ہر مصرے میں ایک سوال ہوتا ہے اور بین السطور جواب بھی ہوتا ہے. اور تروینی جو انڈیا کے گلزار صاحب کی ایجاد تھی, اس پر میں نے 1000 تروینیاں کہی. اور میری 2009 میں میری کتاب آئی 13 انتظار ہے کے نام سے, تروینی کی عالمی سطح پر پہلی صاحب کتاب شاعرہ ہوں. اور یہ کام ہوا. تیسرا تخلص کا نشان جو بے نام تھا, اور ہمارے سینئر شعراء اسے ڈوئی کہتے تھے چونکہ وہ ڈوئی سے مشابہ ہوتا ہے, تو اسے میں نے ایک ڈکشنری میں, اردو ادب کی ڈکشنری میں میں نے اسے ایک نام دیا مخلص, تخلص کے نشان کو مخلص. تو اب ہمیں ہمارے شعراء کا جو کمپوزر ہیں اسے کہتے ہیں مخلص. یہ 2013 میں آ گئی تھی میری کلیات. کتابیں اس سے پہلے میری آتی رہی ماشاءاللہ, لیکن یہ میری چونکہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد جتنا بھی پیسہ ہے وہ سب ہم نے کلیات پہ لگایا ہے. تو یہ آئی. پھر اس کے بعد 2014 میں اسی کلیات کے بعد میری کراچی میں جو روڈ میرے نام سے منسوب ہوا تھا, اور یہ اللہ کی طرف سے ہوا. میرے کوئی ایسے نا وسائل ہیں, میں بہت ہی گوشہ گمنامی میں رہنے والی خاتون ہوں. میری پبلک ریلیشننگ کوئی بہت اچھی نہیں ہے, لیکن الحمدللہ مجھے افتخار عارف صاحب بھی مجھ سے فون پہ بات کرتے ہیں ماشاءاللہ. ہر بڑا شاعر رہی احمد ندیم قاسمی صاحب بھی, عطا اللہ قاسمی صاحب بھی, یہ سب میرے پروگراموں میں آ چکے ہیں. منشا یاز صاحب نے پروگرام کیے ہیں میرے لیے. میں جس شہر میں بھی گئی ہوں الحمدللہ میں نے خود کبھی کوئی خرچہ نہیں کیا. یہ ان لوگوں نے بہت مجھے عزت دی. تو فیض صاحب نے بھی میرے حوالے سے مضمون لکھے. تو عصمت چغتائی صاحبہ نے, اور بیگم کرشن چندر صاحبہ جو ہے سلمہ صدیقی, ان کا میں نے انٹرویو کیا جب وہ یہاں آئیں پاکستان. وہ انٹرویو ان کا 4-5 اخبارات میں شائع ہوا, کیونکہ میں نے وہ انٹرویو 7-8 گھنٹے کا کیا تھا ان سے. تو جنگ نے بھی شائع کیا, نوائے وقت نے شائع کیا, اس کے میں نے حصے الگ الگ دیے. تو بس یہ اس طرح کا کام تھا جو اسکول کے زمانے سے ہی میں کر رہی تھی. میرے والدین کا اس میں بڑا ہاتھ ہے, میرے والد کا اور میری والدہ کا. اور پھر یہ کلیات پھر 2014 میں, یہ میری غزلیات کی کلیات کار دوام کے نام سے 2014 میں آئی. یہ بھی 2000 صفحات کی کلیات ہے, یہ 2014 میں آئی.
اور اس کے بعد اسی کے ساتھ میری دوسری کلیات آئی ہے، یہ میری افسانوں کی کلیات ہے، عکس زندگی۔ اس میں 7 افسانوں کے مجموعے ہیں، 7 ناولٹ ہیں اور ایک ناول میں آدھی گواہی، اور یہ بھی 2014 میں 2 کلیات آئیں، تو یہ 3 آ گئی تھی۔ اس کے بعد میری یہ 2 کلیات آئی ہیں 2019 میں، یہ بھی 2000 صفحات ہیں، اور یہ جو میں نے شاعری کی آپ کو کلیات اور یہ دکھا رہی ہوں نا، ان کا فونٹ بہت باریک ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، اور یہ سطریں بھی ان کی میرا خیال ہے 35-36 سطریں ہیں، اس طرح سے رکھی گئی ہیں، اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ مسودہ جو ہے وہ زیادہ سمجھ دیا جائے۔ تو یہ 2019 میں میری کلیات آئی ہے، متاع زیست۔ یہ تحقیق، تنقید، کالم، مقالے، تراجم اور اس میں یادداشتیں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ میرے کالم بھی ہیں، میں کالم دستک دیوانے کے نام سے لکھتی تھی، زیبی کی ڈائری اخبار خواتین میں لکھتی تھی، سابق افسر اطلاعات ریٹائر ہوئی ہوں میں، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ سے انفارمیشن آفیسر تھی وہاں پر میں، لیکن میں نے کبھی اپنے عہدے کا استعمال نہیں کیا، اور اخبارات میں شائع کروانے کے لیے میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ میرا کوئی مضمون شائع کر دیا جائے، کہ میں جو ہوں انفارمیشن میں ہوں تو میرا مضمون شائع ہونا چاہیے۔ اس کی گواہ محمود شام صاحب ہے، کیونکہ وہ اشفاق صاحب، اشتیاق صاحب بھی تھے، پھر محمود شام صاحب بہت عرصہ ایڈیٹر رہے، جنگ سب سے بڑا اخبار پاکستان کا۔ تو محمود شام صاحب اس لیے گواہ ہیں کہ میں 10 مضمون ایک ہفتے میں لکھ کر، اور ہر صفحے پہ الگ الگ، ایک اسلامی مضمون، ایک بچوں کا مضمون، ایک خواتین کا مضمون، ایک ایڈیٹوریل پیج کا مضمون، ایک سیاسی مضمون، 7 8 9 مضمون لکھا کرتی تھی ہر ہفتے، اور وہ سب میں ڈال کر آ جاتی تھی، جو بھی سلیکشن ہو جائے گا وہ چھپ جائے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم کرتا تھا، اس میں 10 میں سے 2 یا 3 چھپ جایا کرتے تھے۔ تو میرے 2000 مضامین تقریباً سارے اخبارات میں اور مجلوں میں شائع ہوئے ہیں، اور جنہیں میں نے یکجا بھی کیا ہے کافی کو اس میں، اس کلیات میں اپنی۔ یہ میری میں جو کالم لکھتی تھی دستک دیوانے کی، وہ میں یہاں حکومت پاکستان کو بھی بھیجتی تھی، اور اس پر باقاعدہ جو نام بھی جو یکجہتی کے حوالے سے تھا وہ بھی میں نے بھیجا تھا، تو اس حوالے سے باقاعدہ مجھے وہاں سے لیٹر بھی آیا کہ آپ کے کالم کی روشنی میں ہم فیصلے کرتے ہیں، بہت سے اپنے معاملات کو درست بھی کرتے ہیں۔ بہرحال وہ تو ایک کوشش تھی میری۔ تو یہ میری کلیات پھر 2019 میں ایک اور آئی، حرف ناتمام کے نام سے، یہ شاعری کی کلیات ہیں اور فردیات ہیں اس میں۔ اور ایک کتاب یہ میری کراچی سندھ سے کے تعاون سے شائع ہوئی ہے، زیب النصر زیبی کی فن و شخصیت پر، یہ 800 صفحے کی کتاب ہے، اور یہ محسن اعظم محسن ملیح آبادی نے لکھی ہے، بہت بڑی شخصیت، اور بڑے بڑے لوگ جو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، آگے نہیں آ پاتے، اور لیکن الحمدللہ جب میں نے اکیڈمی ادبیات میں کانفرنس ہوئی تھی، عالمی کانفرنس ہوئی، تو رب کریم کا مجھے بس تھوڑا سا وہ ملا کہ انہوں نے اخبار میں ایڈ دیا تھا کہ کانفرنس ہو رہی ہے، جو شرکت کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ تو مجھے ڈائریکٹر نے کہا کراچی کے کہ آپ زیبی صاحبہ آپ بھی اپنے ایبسٹریکٹ بھیج دیجئے، دیکھیے آپ کی بھی شرکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ورنہ سرکاری طور پر تو وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جو گڈ بکس میں ہوتے ہیں یا جن کے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس میں اپنے ایبسٹریکٹ بھیجے، اور اخبار میں چونکہ شائع ہوئے تھے، اس کا میں نے اس میں سے میرے 3 مقالے اپروو ہوئے۔ میں نے پہلے ایک بھیجا، دوسرا بھیجا، تیسرا، تینوں بھیج دیے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے ایک تو ہو ہی جائے گا، تو میرے 3 مقالے اپروو ہو گئے الحمدللہ، کیونکہ ٹیم بیٹھی تھی۔ اور اس میں پھر میں نے محسن اعظم محسن ملیح آبادی کا میں نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے دنیا میں اردو ادب میں اتنا اہم کام کیا تھا، جن کا ہمیں دور دور تک کسی کو پتہ نہیں تھا۔ جیسے پیرزادہ عاشق کرانوی نے 30,000 اشعار کی غزل لکھی ہے، دنیا کی طویل ترین غزل، 30,000 اشعار، لیکن وہ شخص بہت اعلیٰ کلام ہے ان کا، لیکن ان کو کسی نے پذیرائی نہیں دی۔ محسن اعظم محسن ملیح آبادی نے 12,000 رباعیات کہیں، دنیا کی سب سے زیادہ رباعیات، اور بڑے پڑھے لکھے شخص، اور بڑے پروین شاکر بھی ان کی شاگرد رہیں۔ تو میں نے ان سارے لوگوں کا تذکرہ کیا جو پوری اردو ادب میں پوری دنیا سے ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہیں، اور انہیں وہ مقام مرتبہ نہیں مل سکا، یہ میں نے وہاں مقالہ پڑھا تھا، اور اس مقالے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اردو ادب میں کام کیا تھا۔ بہرحال تو مقصد میرا یہی تھا، دوسرا مقالہ میرا تنقید پہ تھا، اور تیسرا مقالہ میرا تحقیق پہ تھا۔ تو بہرحال یہ کام تھا جو میں نے تھوڑا بہت کیا، اور یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں تو اس سے پہلے یہ آتی رہیں۔ یہ کتاب ہے، یہ افسانے کا مجموعہ ہے، یہ ایک اور میری شاعری کی کتاب ہے، میرے شوہر کی تصویر ہے اس پر، اور یہ میری ایک اور کتاب یہ کتاب میرے شوہر نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، وہ کمپوز، یہ وہ اصل سارا یہ آج جو بھی کچھ ہوں میں اپنے شوہر کی وجہ سے، یہ سب ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اس میں۔
किताब पहले जो मेरी किताब आई थी। तो बहरहाल माशाल्लाह माशाल्लाह। ये छोटा मोटा काम है जो अल्लाह ताला ने मुझसे लिया है, और माशाल्लाह, बस बहुत ये बहुत शायद उसने लेना ही था, दुनिया में पैदा किया था, क्योंकि आज अगर आपका तफसीली तारफ देख के इंतहाई खुशी हुई और आपके कुलियात का दीदार हुआ, क्योंकि हमने पहले ये चीज़ें नहीं देखी थी। वैसे तो आपके काम का और फन का हमें इदराक भी है, जानते भी हैं, लेकिन यकीन करें रूहानी तौर पे खुशी हुई मुझे भी, तमाम दोस्तों को भी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसकी कुलियात और इतना काम। और तो जो लोग हासिल होते हैं या जो लेग पुलिंग करते हैं या डरेबंदी करते हैं, तो ये उनकी कमजोरी होती है। तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि किसी का वजूद वही तस्लीम करता है जिसका अपना कोई वजूद होता है। ये बिल्कुल ऐसे तो जिसका अपना वजूद नहीं होता वो दूसरे को तस्लीम नहीं करता, क्योंकि आप टांगे काट के किसी से बड़े नहीं हो सकते, अपने काम से बड़े हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। माशाल्लाह, तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। बहरहाल डरेबंदी या लापी ये तो खालक और ज़ौक़ के तौर पर भी रही है, लेकिन बिल्कुल, उनकी ऐसे जो ही। डरेबंदी थी उन्होंने सेहतमंद मुकाबलों को फ़रोग़ दिया, जबकि आजकल इन चीज़ों का भुगतान है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बड़ा अलमिया है। तो अल्लाह पाक हम तमाम अजीज़ों को बामी एहतराम का जो पहलू है वो बरकरार रखने की तौफीक अता करे, मैं तो यही कहूँगा। तो मेरी ख्वाहिश है कि अपने साथी से उसपे फसाद की मैं- को सुनाना चाहें। हाँ, मैं एक तो डिस्कनेक्ट होने वाला है। डिस्कनेक्ट होने वाला है, 2-3-4 मिनट हैं क्या? हाँ जी हाँ जी, अब फिर आप दोबारा चला लेंगे, कोई हाँ, कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे भी एक गज़ल दोबारा सुनने। अच्छा, तो मैं अगर ये है तो मैं इसमें सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जो नज़्म की 70 असनाफ़ शायरी की, उनमें से कुछ के नाम बताती हूँ जो शायद किसी को पता नहीं है। चहार बैत जिन पर मैंने शायरी की है वो चहार बैत, कै मुकरनी, लोरी, काफ़ी, कवाली, ढोला, गीत, पहेली, हीर, खुमासी, पंजगाना, सद्दासी, मिली नगमा, सेरा, रुखसती, यकमिसरी, तिकोनी, तराइले व सौख्त, मुस्तज़ात, शहरशोब, दहरशोब, रेख्ती, कसीदा, सोनेट, मसनवी, सनत तज़ात। कुछ सनतें उन पर काम की है, सनत तोशी, सनत गैर मनकूद, दोहे, रुबाई, माहिया, सैलगी, सैगानिया, सलासी, चेसियाँ, सै मिसरी, हाइको, तिरविनी, सवालने, तंज़ो मिज़ा, बच्चों की शायरी, किताब, तराना, नात, हम, मनाजात, मनकबत, नोहा, सलाम, मरसिया, हिजो, पैरोडी, तज़मीन, सेनरी, नसर नज़्म, नज़माने, नज़्म मार्रा, आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म, और जो बंद की शक्ल में लिखी जाती है, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मतस्सा, माशर, तरकीबन, तरजीबन, निसाई शायरी, मज़ामती शायरी और मिली नगमे वगैरह। कुछ सिंधी की असनाफ़ हैं, हमरचू हो, जमालो, छल्लो, पंजड़ा, नड़, बैत, गीत, मौलूद शरीफ, संभारो, दोहे वगैरह। और इसी तरह कुछ पंजाबी की और हिंदी की असनाफ़ हैं जिनमें चौमिसरी, बारहमाह, अठवार, सहरुफ़ी, घड़ियाँ, चकली, बोलियाँ,